راہب نے غور سے دیکھا، دیکھ کے کہا کہ اے جوان، میں تجھے خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا؟ کہ میرے حساب سے، جو میں راہب لوگ کافی پائس ہوتے تھے، میرے کیلکولیشن سے کہ تم آگے چل کے نبی بننے والے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کوئی نئی بات بولو یار، یہ تو معلوم ہے۔ اب میں ہمیشہ یہاں ایک بات بولتا ہوں کہ وہ راہب بہتر نہیں ان مسلمانوں سے جنہوں نے کہا 40 سال کے بعد رسول بنے؟ یہ 18-19 سال کے سن میں دیکھ کے جناب اللہ کے رسول کو کہہ رہا کہ میرے حساب سے تم نبی بننے والے ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا، راہب نے، کھانا حاضر ہے، شروع کریں۔ اب میری طرف دیکھو، کھانا اس میں پورا 7 کورس میل آج کی زبان میں، زبردست گوشت اور چکن اور فش ہر چیز موجود ہے۔ اللہ کے رسول جناب ابو طالب سے کہا کہ کھانا شروع کریے۔ جناب ابو طالب نے پلٹ کے رسول سے کہا کہ بیٹا تم شروع کرو پہلے، اس لیے گھر کا دستور یہی تھا، جب تک اللہ کا رسول نہیں کھاتا کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ کہا بیٹا تم شروع کرو۔ اللہ کے رسول نے کھانے کو دیکھا اور خاموش بیٹھ گئے۔ جب ابو طالب نے نہیں لیا، رسول نے نہیں لیا، تو کوئی قافلے والے نہیں کھا رہے۔ راہب نے پھر کہا، کیا کہا کہ بیٹا کہ ابو طالب سے کہ سردار مکہ کھانا شروع کرو۔ جناب ابو طالب نے پھر رسول سے کہا، ابھی آفیشیلی رسول نہیں ہے، ظاہری طور پہ یہ اللہ جناب ابو طالب جانتے ہیں ان کا پوزیشن یہ ہے کیا، اعلان رسالت نہیں ہوا، 15-16 سال کا سن ہے۔ پھر رک گئے۔ تیسری مرتبہ وہ راہب غصے میں آ گیا، کہا کہ میں نے دعوت کی ہے، میں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے اور آپ شروع کیوں نہیں کرتے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے ایمان ابو طالب پہ 15 سال کے سن میں مہر لگائی۔ جب کہا کہ شروع کرو تو آپ نے کہا کہ میں ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا جو بغیر اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ 15 سال سے جو رسول ابو طالب کے گھر میں کھانا کھا رہا تھا وہ کن جانوروں کا گوشت کھا رہا تھا؟ ایمان ابو طالب پہ مہر لگائی کہ میں نہیں کھاتا۔ دوستو وہاں سے رسول کی زندگی شروع ہوئی، واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد جب 24 برس کا سن تھا تو اس وقت اللہ کے رسول کو جناب ختیجۃ الکبریٰ کے قافلے کو لے کے آپ شام گئے تھے بزنس ٹرپ پہ۔ بہت پروفٹ ہوا، جہاں سے گزر رہے تھے وہاں پہ منافع ہو رہا تھا۔ رسول جس قافلے میں ہو تو منافع کیسا نہ ہو۔ تو جب واپس آئے تو غلام تھا میسرہ، اس نے آ کے ختیجہ سے کہا کہ یہ جوان کیا جوان ہے، جب چلتا ہے تو سر پہ ایک بادل کا سایہ رہتا ہے، جدھر سے گزرتا ہے جھاڑ جو درخت ہیں وہ جھک جاتے ہیں۔ اتنا پروفٹ ہوا، اتنا پروفٹ ہوا۔ اس کے بعد اب میں سارے واقعات کو چھوڑا، ختیجہ نے پروپوز کیا اللہ کے رسول کو جناب ابو طالب کے ذریعے، خود پروپوز کیا کہ میں یتیم عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جناب ابو طالب کے پاس پیغام آیا، اسی لیے آج یہ پوری سنت بنی ہوئی ہے۔ جب بھی آپ غور کریں، آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا، جس کی شادی ہوئی، جس کی شادی نہیں ہوئی ان کو بول رہا کہ جب مولوی نکاح پڑھتا ہے تو لڑکے کا مولوی صیغہ جاری نہیں کرتا، لڑکی کا مولوی صیغہ جاری کرتا۔ سمجھ میں آئی؟ ہم کو تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، صرف قبیل تو بولتے ہیں بیٹھ کے، نہیں۔ وقت ہوا، پروپوز ہوا، اللہ میں سارے واقعات کو چھوڑا، تیزی سے بڑھا۔ سرکار کی شادی کا دن آ گیا، نکاح کا دن آ گیا۔ نکاح کا دن آیا، آپ سب جانتے ہیں کہ نکاح پڑھا کس نے۔ میں آئی تھنک 8 یا 9 سال پہلے امریکہ میں نیو یارک میں ایک بہت بڑے اہل سنت کے بزنس مین ہیں، بہت بڑے بزنس مین، نام تو نہیں لے سکتا، ان کی بیٹی کی شادی تھی اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہیں تو آپ آئیے۔ بڑے اچھے خوش مزاج تھے، بہت بڑا بزنس مین تھا، تاجر آدمی تھا، تو آپ میرے بچی کی نکاح میں آئیے۔ تو میں نے ایسی کیجولی پوچھا، یار نکاح کون پڑھ رہا؟ تو اس نے کہا نارتھ امریکہ کا جو سب سے بڑا مولوی جو کیلیفورنیا میں رہتا ہے، یہ نیو یارک میں۔ میں نے ان کو دعوت دی، اس وقت ان کا نام ہے پورے امریکہ میں، ان کا نام ہے، اور وہ بہت دور کیلیفورنیا میں رہتے ہیں، اینڈ ہی از کمنگ آل دا وے نکاح کے لیے۔ میں نے کہا اتنی دور سے بلایا کہ نیو یارک میں نہیں تھے کوئی مولوی؟ تو کہا نہیں، میری بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ بڑا مولوی پڑھے۔ میں نے کہا یار اتنا لمبا بلانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس سے بہتر کوئی چرچ سے کسی فادر کو بلا لیتے، کسی سیناگاگ سے بلا لیتے پاسٹر کو جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ وہ بگڑ گیا، اس نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ، آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں مسلمان ہوں۔
میں مسلمان ہوں، میں کسی چرچ سے یا سینگاگ سے کیسے بلا کے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکتا؟ میں نے کہا یار 1400 سال کے بعد تم کو یہ احساس ہے، 1400 ایئرس کے بعد یہ احساس ہے کہ نکاح صرف مسلمان پڑھے گا؟ جب تم کو یہ احساس ہے تو رسول کو نہیں تھا؟ ایک کافر سے کیسے پڑھوا لیا؟ کیسے پڑھوا لیا؟ دوستو، جبکہ نکاح خود پڑھ سکتے آپ، دولہا خود پڑھ سکتا نکاح. اب میں کسی مولوی کے پیٹ پہ لات نہیں مار رہا، یہ کبھی کوشش بھی مت کرو خود پڑھنے کی، مولوی کو بلاؤ، بہتر ہے وہ. تو خود نکاح پڑھ سکتا، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اگر آپ کی عربی اچھی ہے، مخرج صحیح ہے، تو آپ اپنا نکاح پڑھیں، 2 وٹنس کو لے لیں اور نکاح پڑھ سکتے. بہرحال میں نے کہا تم کو احساس ہے؟ اب وہ چونکا، اس نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا رسول کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ یہ سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ ابو طالب نے نہیں پڑھا تھا، یہ تو سبھی مانتے. میں نے کہا کافر تھا یہ تو پڑھا کیسے؟ اور دوسری چیز، آج پورے مسلمان 1 بلین مسلمز ہیں، خطبہ نکاح جو بھی مولوی پڑھتا ہے، ہمارا تو چھوڑ دو، عام مسلمانوں کا جب مولوی خطبہ نکاح پڑھتا ہے، وہ سرمن پڑھتا ہے، تو وہ شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے. یہ سب سے پہلے مکے میں کس نے کہا؟ ابو طالب. اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ پبلکلی اللہ کا رسول تو پڑھ رہے، پبلکلی الحمدللہ رب العالمین کہنے والا یہ ابو طالب تھا کہ جو مکے کی زمین پر پہلی مرتبہ زور سے کہا. اللہ کو یہ اتنا پسند آ گیا کہ اب سارے خطبہ نکاح میں الحمدللہ رب العالمین پڑھا جاتا ہے. آپ بولیں گے یہ تو پہلے سے قرآن میں تھا سورہ الحم، اور قرآن جو ہے لوح محفوظ پہ پہلے سے ہے، ابو طالب نے تھوڑی. تو اس کا مطلب ہے زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کی وہ تلاوت بھی کرتے تھے. سمجھ رہے آپ؟ لوح محفوظ پہ بیٹھ کے وہاں کی تلاوت کیا کرتے. جناب ابو طالب ایسی خطبہ نکاح پڑھا. اس کے بعد کیا کیا؟ اتنا خوش تھے آپ نے مکے میں دعوت دی ویری نیکسٹ ڈے، اور کہا 3 دن تک پورا مکہ شہر جس میں جتنے لوگ تھے، ابھی اسلام نہیں آیا، ان سب کی کھانے کی دعوت، لنچ جو ہے میری طرف سے کل. لوگوں نے پوچھا کیوں کھلا رہے؟ تو کہا میں خوشی میں کھلا رہا ہوں کہ میرے بچے کے، میرے بھتیجے کا نکاح ہوا، شادی ہوئی. 3 دن تک کھانا کھلایا. نکاح کے فوراً بعد دوسرے دن اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا ابو طالب کا کہ اسلام آنے کے بعد اس کو سنت موقعہ کر دیا. آج جو ولیمہ کرتے ہو وہ سنت ابو طالب ہے. یہ ابو طالب نے پہلے کیا تھا، اس کے بعد آج وہ سنت بن گئی. یعنی آپ کے عمل، آپ عمل کرتے جا رہے، اللہ اس کو سنت بناتا جا رہا. دوستو یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جناب ابو طالب کی، ایسی پرسنالٹی کہ اگر مائنس ابو طالب، میرے جملے غور سے سنو، مائنس ابو طالب، اسلام ایک ایسا لفافہ ہے، انویلپ ہے جس میں خط نہ ہو. لفافے کی ویلیو خط سے ہوتی، ورنہ وہ گاربیج میں چلا جاتا. مائنس ابو طالب کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں. پہلی آواز جو کلمے کی بڑی تھی اسی وقت دفن ہو جاتی اگر ابو طالب نہیں ہوتے مکے میں. آج اگر لا الہ الا اللہ بول رہے تو وہ صدقہ ہے ابو طالب اور خدیجہ کا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیسے، اب میں کچھ واقعات بتاؤں گا اپنے محدود وقت میں، کہ کس طرح انہوں نے پروٹیکٹ کیا. شیلڈ کی طرح تھے رسول کے، شیلڈ کی طرح. اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول نے اسلام کو مکے میں تبلیغ کی 13 برس. اس مدینے میں تو 10 برس میں آپ کا شہادت ہوگی. 23 ایئرس کی آپ کی جو لائف ہے اس میں 13 ایئرس تبلیغ جو ہے وہ مکے میں ہوئی. ٹوٹل آپ کی جو لائف ہے 63 ایئرس کی، 53 ایئرس اللہ کا رسول مکے میں گزار رہا ہے، اور مکے میں بھی ابو طالب کے سائے میں گزار رہا. اگر ابو طالب نہیں ہوتے تو 53 ایئرس رسول گزار ہی نہیں سکتے تھے. ظاہری طور پہ اللہ ہے. تو اتنی بڑی شیلڈ. آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا کہ اللہ اسلام آنے کے بعد اللہ کا رسول خانہ کعبہ کے سامنے کیسا ظلم ہو رہا تھا. خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہا. وہیں پہ ابو جہل، ابو لہب، ادبا، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ سارے ظالمین کھڑے ہوئے تھے. جیسی سرکار نے نیت باندھی، ابو سفیان نے خالد سے کہا کہ وہ جو اونٹ کے پیٹ کی گندگی ہے لو. اس وقت مکہ ایسا نہیں تھا، کعبہ ایسا نہیں تھا. کعبہ تھا، اطراف میں پوری ریت تھی.
لوگوں کے گھر تھے. آج جیسے کعبہ ویسا کعبہ نہیں تھا. اللہ ہم کو کعبے کی زیارت نصیب کرے. ایسا نہیں تھا. تو وہاں پہ جو ایک گندگی پڑی تھی اونٹ کی پیٹ کی, وہ خالد نے لیا, اور یہ سارے مکے کے ظالم کافرین کھڑے ہوئے. اللہ کا رسول نے نیت کر لی نماز کی, سامنے کعبہ ہے, آپ کے چہرے پہ خون مل دیا. بس آپ سوچو, کسی کی انسلٹ ہے نا, وہ بھی رسول کی. اشرف المخلوقات نہیں, اشرف الانبیاء, سردار انبیاء. ملی سرکار نے نماز ختم کی, شبنم سے زیادہ پاک اور پاکیزہ آنسو آپ کے آنکھوں میں آ گئے. اکیلا کھڑا ہوا رسول, سامنے خانہ کعبہ ہے. اٹھے نماز سے, دعا مانگی ہاتھوں کو اٹھا کے, چل کے ابو طالب کے گھر گئے. سامنے کعبہ ہے, کعبے کے پاس نہیں گئے, ابو طالب کے پاس گئے. جیسی جناب ابو طالب نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے چہرے پہ یہ خون لگا ہوا ہے, پوچھا کس نے کیا بیٹا, کس نے کیا؟ تو آپ نے نام لیا, یہ ظالمین تھے. آپ نے جناب ابو طالب نے اپنے نیام سے تلوار کو نکالا, جناب حمزہ کو لیا, اور بنی ہاشم کے جوانوں کو لیا, اللہ کے رسول کو لیا, لے کے چلے مکہ کعبے کے پاس. یہ لوگ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, دیکھا کہ ابو طالب آ رہے, بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. آپ نے جناب حمزہ سے کہا یہ گندگی اٹھا اور اس کے منہ پہ لگا. اس کے بعد تلوار کو نیام سے نکال کے ابو سفیان کے گلے پہ ایسا رکھ کے کہا, سن لو تم لوگ آج سے, یتیم ہے عبداللہ, یتیم نہیں ہے, یہ میری پناہ میں. آج کے بعد اگر کسی نے میرے بچے کی طرف نگاہ بھی اٹھائی تو اس کی آنکھوں کو توڑ دوں گا. عزیزو, یہ پروٹیکشن تھا رسول کو ابو طالب کا, مذاق نہیں ہے. مکے کے کافر اور مشرکین ایسے خونخوار ظالمین تھے, یہ ایسے خونخوار ظالمین کہ رسول کو چین لینے نہیں دیا. چلتے تھے تو کانٹے بچھا دے رہے, پتھر مار رہے, ستارے, مسلسل تبلیغ کرتے ہوئے ستارے. لیکن یہ ابو طالب کا احسان ہے, شیلڈ ہے, کہ جس کی وجہ سے اسلام بھی پھیلا, جس کی وجہ سے رسول کی پروٹیکشن بھی ہوا. اس سے صرف اندازہ لگا لو, ابو طالب اور ختیجہ کی آنکھ بند ہوتے ہی اللہ نے کیا کہا کہ میرے حبیب تب تم مکہ چھوڑ دو, مکہ چھوڑ دو, ہجرت کر جاؤ یہاں سے. اللہ چاہتا تو کیسا بھی بچا لیتا, لیکن اللہ بتانا چاہتا تھا کہ ابو طالب کا کتنا بڑا پروٹیکشن تھا, کہ ابو طالب کا کتنا بڑا احسان تھا, کہ کہا میرے حبیب اب کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے ظاہری طور پہ, تم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ. اسی لیے اسلام گرو کیا مدینے میں جا کے, جناب ابو طالب چلے گئے. تو دوستو, جتنی روایتیں آج آپ کے پاس ہیں, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں پڑھ رہا, میری مجلس ریکارڈ ہو رہی, دنیا سن رہی. جتنی حدیثیں ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ, یہی ایک ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. کویت میں جب میں تھا تو مجھ سے وہاں کے بہت اچھے ہمارے اہل سنت کے عالم, انہوں نے کہا مولانا آپ کتنا بھی پروف کرو, لیکن آپ یہ پروف نہیں کر سکتے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا. میں نے کہا نہیں پڑھا ہوگا. تو کہا آپ بھی مانتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا؟ میں نے کہا نہیں پڑھا, نہیں پڑھا ہوگا. تو کہا مان رہے ہیں کہ نہیں پڑھا؟ میں نے کہا نہیں یار, وہ بڑے بیزی تھے اس لیے نہیں پڑھا. اس نے کہا بیزی کیا تھے, مصروف کیا تھے؟ میں نے کہا سنو, ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, نہیں, ابو طالب کلمہ پڑھوا رہا تھا, پڑھوا رہا تھا. اگر مکے میں کلمہ پڑھا گیا تو بیکاز آف ابو طالب پڑھا گیا. اگر ابو طالب نے حضرت کوئی کلمہ نہیں پڑھتا. اللہ کے رسول کا یہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن, اور اس میں پورا ہاتھ جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ہے کہ آپ نے, اچھا جتنی روایتیں, آپ غور سے سنو, جتنی روایتیں ہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, نہیں پڑھا, نہیں پڑھا, اہل سنت یہی بولتے ہیں کہ نہیں پڑھا. اچھا کس کی طرف سے روایتیں ہیں؟ صحیح بخاری کی روایتیں, اس کتاب کی جو آج تک صحیح نہیں ہوئی مجھے نہیں معلوم, جو سب سے سچی کتاب ہے مسلمانوں کی, اس میں ہے. راوی نریٹر کون ہے, اس کا نریٹر کون ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کس نے بتایا آپ کو نہیں پڑھا؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ آخری وقت تھا جناب ابو طالب کا مکے میں, اور اللہ کا رسول بہت آہستہ سے جا کے کان میں کہہ رہے تھے کہ چچا اب تو پڑھ لو. کہ عجیب بات ہے نہیں,
آہستہ سے اللہ کا رسول جا کے کان میں جناب ابو طالب سے کہہ رہے تھے کہ چچا اب بھی موقع ہے پڑھ لو. انہوں نے کہا بیٹا اب تک نہیں پڑھا تو اب کیا پڑھوں گا. اب آپ انصاف سے بولو, مکے میں گھر کے اندر بستر پہ رسول آہستہ بات کر رہی ہے, سننے والا کون تھا؟ اور آپ کو معلوم ہے یہ روایت کس سے ہے؟ ابو ہریرہ کا وجود ہی نہیں تھا مکے میں. یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا 9 ہجری میں. ابو ہریرہ مکے میں تھا ہی نہیں, یہ پہلے کافر تھا, 9 ہجری تک کافر تھا. 9 ہجری فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہوا. آپ سوچو, جو مکے میں موجود ہی نہیں تھا, گھر میں موجود نہیں تھا, اور جو کافر تھا اس سے مسلمان روایت لے کے یہ بول رہے کہ اللہ کا رسول جا کے بار بار بول رہا کلمہ پڑھو, اور ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا بابا یہ بولو کیا تم نے کلمہ پڑھا کبھی؟ کوئی سرمنی ہوئی ہماری؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بتاتے ہیں ہمارے باپ نے کب پڑھا, ہم کو کیا معلوم. تو یہ یاد رکھو کہ پوری روایتیں, یہ گڑی ہوئی روایتیں, صحیح بخاری کی روایتیں ہیں, ابو ہریرہ سے روایتیں ہیں. ابو ہریرہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ یہ کون تھے, انہوں نے کب کلمہ پڑھا, اور انہوں نے کیسے کوٹ کیا ابو طالب کے جملوں کو کہ جو رسول سے آپ بات کر رہے تھے. ابو طالب تو مکے میں ختم ہو گئے, یہ تو مدینے میں فتح مکہ کے وقت آیا ہے. تو عجیب عجیب ظلم کیا ہے مسلمانوں نے جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ پہ, صرف اس لیے کہ ابو طالب علی کے بابا تھے, خدیجہ فاطمہ کی ماں تھی. علی اور فاطمہ کی دشمنی میں ابو طالب اور خدیجہ کو مسلمانوں نے بھلا دیا, کہ جن کا سب سے بڑا احسان ہے. لیکن دوستو افسوس یہ کہ ہم بھی زیادہ نہ جناب ابو طالب پہ نہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے. روزانہ کم از کم 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے جناب ابو طالب کو ہدیہ کرو. ویری سمپل. چلتے پھرتے گاڑی میں آپ کر کے دیکھنا کل کے دن, پھر شام میں بتانا کہ آپ کا دن کیسے گزرا. روایت کا جملہ ہے کہ آنے والی بلائیں رک جاتی, آنے والی پریشانیاں رک جاتی. پہاڑ بھی اگر تمہارے سامنے ہیں اور تم اللہ کو جا کے واسطہ دو ابو طالب اور اولاد ابو طالب کا, اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا. اس لیے کہ یہ وہ جملہ ہے. اب آپ کو میں ایک اور بات بولوں جس سے رسول خوش ہو. پہلا جو شاعر جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی مدح کی قصیدہ لکھا, نعت گو شاعر, وہ ابو طالب ہے. آج جتنے شعراء نعت لکھ رہے, جتنے شعراء منقبت لکھ رہے, یہ سنت ابو طالب ہے. آج ایجپٹ میں الازہر یونیورسٹی میں ان کی لائبریری میں جناب ابو طالب کے 20,000 اشعار کے اوپر کتاب موجود ہے. 20,000 اشعار جناب ابو طالب نے رسول کی شان میں لکھے تھے. مذاق ہے, ایک مصرے کے بدلے میں جنت میں خسر ہے. جس کا بیٹا جنت کو بانٹنے والا سردار ہو, اس کے باپ کا نام ابو طالب ہے. ابو طالب اس ہستی کا نام ہے کہ آپ نے اتنے اشعار لکھے. اللہ کے رسول کا آخری وقت ہے, بالکل آخری وقت. آپ کا سر مبارک میری مظلوم شہزادی کے زانو کے اوپر, بیٹی کے زانو پہ بابا کا سر ہے, اور اللہ کا رسول غش میں ہے. شہزادی کونین نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی. بابا کو بیدار کرنے کے لیے طریقہ کیا لیا؟ اپنے سسر کے, فادر ان لا کے اشعار پڑھنا شروع کیے جو رسول کی شان میں لکھے تھے. یہ روایت کا جملہ ہے کہ جیسے بی بی نے اشعار پڑھنا شروع ہوئے, اللہ کے رسول نے آنکھوں کو کھول کے کہا بیٹا یہ تو میرے ابو طالب میرے چچا کے اشعار ہیں. آپ سوچو کتنا سکون اگر رسول کو پہنچا تو وہ ان اشعار سے پہنچا جو ابو طالب نے آپ کی شان میں لکھے تھے. اتنی بڑی پرسن, ایسے احسانات کیے, ایسے احسانات کیے. مولا سے ظالموں نے پوچھا یا علی اپنے بابا کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کے بابا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ علی نے غیظ میں آ کے کہا تم میرے باپ کے ایمان کے بارے میں کہتا ہے؟ میرا باپ چاہے روز محشر پورے محشر کو بخشوا دے, اکیلا میرا باپ بخشوا دے گا. اسلام بچا ہوا ہے, ستون اگر ہے, بیس ہے اسلام کا تو ابو طالب ہے. اگر ابو طالب نہیں ہوتے تو اسلام ہل جاتا اس وقت. اور اس
جناب ابو طالب کا ایک عمل دے دیتا، بس اسی پہ میں مجلس ختم کرتا ہوں. جب بھی تم کو کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ دیکھ رہے کہ آپ کا کام نہیں بن رہا اور ایسا لگ رہا کہ مشکل ہے یہ کام، کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، یاد رکھو کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے معصومین کے سامنے، ہر چیز پاسبل ہو سکتی ہے. وہ تمہارے اوپر ہے کہ ہاؤ یو اپروچ، تم کس کا واسطہ دے کے کہاں جا رہے. جناب ابو طالب کا اتنا بڑا واسطہ اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ساتھ دینا، یہ دونوں کہ مجھے ایسی لڑکی دے اللہ کہ جس سے جو میری نسل چلے وہ لشکر امام کا سپاہی بنے. کبھی کرتے ہو دعا؟ کبھی ہماری دعا ہوتی ہے کہ میری اولاد امام کے لشکر کا سپاہی بنے؟ یہ دعا کرو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری فیملی میں اللہ برکت کیسے دیتا.